بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ کے بیان پر چائنا کا سخت رد عمل۔ ترکی کی ثالثی میں یوکرین اور روس رضامند۔ ہالی ووڈ اداکارہ انجلینا جولی پاکستان پہنچ گئی۔ اقوام متحدہ کو صرف طاقتور ممالک کی ہی تنظیم نہیں ہونا چاہیے۔ ایران میں مہسا امینی کی موت پر مظاہرے، 4 افراد مارے گئے۔ بجلی کے زیادہ بل عمران خان کی وجہ سے آ رہے ہیں، مریم نواز کی تازہ بونگی۔ LED بلب صحت کے لیے خطرناک قرار۔ سکون دینے والی بیوی کی تلاش میں 53 شادیاں کر ڈالیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ کے تائیوان کے دفاع کے بیان پر چائنا کا سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ چائنا اور امریکہ کے درمیان تائیوان کے مسئلے پر کشیدگی برقرار ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے تائیوان کا دفاع کرنے کے بیان پر چائنا نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ تائیوان کے دفاع کے امریکی صدر کے بیان کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ تائیوان چائنا کا حصہ ہے اور پیپلز ریپبلک آف چائنا چائنا کی واحد آئینی حکومت ہے۔ چائنا کی جانب سے وارننگ دی گئی ہے کہ قوم کو تقسیم کرنے والی سرگرمیوں کے جواب میں تمام ضروری اقدامات کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ اس سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ چائنا نے تائیوان پر حملہ کیا تو امریکی افواج تائیوان کا دفاع کرے گی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ یوکرین اور روس نے 200 جنگی قیدیوں کے تبادلے پر حامی بھر لی ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں اپنے روسی ہم منصب پوٹن سے ملاقات کی تھی اور یوکرین جنگ کے حوالے سے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ اجلاس کے بعد اپنے ملک پہنچنے پر انہوں نے بتایا کہ روس اور یوکرین نے 200 قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کر لیا ہے، جو کہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ ترک صدر نے مزید کہا کہ روسی صدر کی گفتگو سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جنگ کے فوری خاتمے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ فروری سے جاری روس اور یوکرین کی جنگ کے باعث عالمی سطح پر تیل اور گیس کے بحران کا خدشہ ہے، جبکہ اجناس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ عالمی قوتوں نے روس سے تیل اور گیس کی خریداری پر پابندی عائد کر رکھی ہے، جس سے خود روس کو بھی معاشی بحران کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کی نمائندہ خصوصی اور ہالی ووڈ اداکارہ انجلینا جولی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پاکستان پہنچ گئیں۔ انجلینا جولی پاکستان میں مہاجرین کی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گی۔ اداکارہ پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر دادو پہنچی ہیں اور اب وہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہی ہیں۔ اس دورے میں امریکی اداکارہ بے گھر لوگوں اور افغان پناہ گزینوں کی مدد کرنے والی مقامی تنظیموں کا بھی دورہ کریں گی، جس میں وہ موسمیاتی تبدیلیوں اور نقل مکانی کے حوالے سے بات کریں گی۔ یاد رہے دوستو کہ اس سے پہلے بھی انجلینا جولی 2 مرتبہ پاکستان کے دورے پر آ چکی ہیں۔ سب سے پہلے وہ 2005 میں آنے والے زلزلے کے بعد متاثرین سے ملنے پاکستان پہنچی تھیں۔ اس کے بعد وہ 2010 کے سیلاب متاثرین کا احوال جاننے اور ان کی مدد کرنے بھی پاکستان آ چکی ہیں۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو صرف طاقتور ممالک کی ہی تنظیم نہیں ہونا چاہیے، پابندیاں اور تخریب کاری دونوں ہی یک طرفہ پن کا نتیجہ ہیں۔ آیت اللہ رئیسی نے کہا کہ اقوام متحدہ کو حقیقی طور پر تمام اقوام کی تنظیم ہونا چاہیے، نہ یہ کہ وہ صرف طاقتور ممالک کی ہی تنظیم بنی رہے۔ جب ہم بعض ایسی عالمی مشکلات کے ساتھ روبرو ہیں کہ جنہیں عام طور پر ایسی ہی نشستوں میں زیر بحث لا کر ان کا حل نکالنا چاہیے، مثال کے طور پر دوسرے ممالک پر دباؤ ڈالنے کے لیے بڑی طاقتوں کی جانب سے پابندیوں کو ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس کے بعد دوسرے ممالک بھی ایسا ہی رویہ اپناتے ہیں، جبکہ اس مسئلے کا نتیجہ امن و امان اور سکون کے خلاف نکلتا ہے، جس کے باعث اقوام عالم کو ہی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جس کے باعث آج پوری دنیا میں لاتعداد افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ ہم سمیت سب لوگ جنگ کے خلاف ہیں۔
لہذا اس حوالے سے بھی متعلقہ موضوعات پر بات چیت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے یہ سارے مسائل یک طرفہ پن کا ہی نتیجہ ہیں، جبکہ انہی مسائل نے آج انسانی معاشروں کو رنج و عالم میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ایران میں پولیس کی تحویل میں ایک نوجوان خاتون کی ہلاکت پر شروع ہونے والے حکومت مخالف مظاہروں نے تشدد کا رخ اختیار کر لیا ہے اور سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 4 افراد مارے جا چکے ہیں اور کم سے کم 20 زخمی ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک 10 سالہ لڑکی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ 22 سالہ ایرانی کرد خاتون مہیسا امینی کی تہران میں پولیس کی حراست میں مبینہ تشدد سے ہلاکت کے رد عمل میں شروع ہونے والے مظاہرے ملک کے متعدد شہروں میں پھیل گئے ہیں اور بعض علاقوں میں پرتشدد واقعات پیش آئے ہیں۔ متعدد شہروں میں مظاہرین کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں ہوئی ہیں اور انہوں نے حکومت اور اس کے اعلیٰ اختیارات کے مالک سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ مظاہرین ٹویٹر پر جاری کردہ ایک اور ویڈیو میں یہ نعرے بازی کر رہے ہیں کہ ہم لڑیں گے، ہم مریں گے، ایران کو واپس لے جائیں گے۔ احتجاج ملک کے دور دراز شہروں تک پھیل گیا ہے۔ تہران پولیس کا کہنا ہے کہ مرنے والی لڑکی امینی کو حراست کے دوران میں اچانک دل کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا۔ گرفتاری سے پہلے وہ صحت کے متعدد مسائل کا شکار تھی، لیکن امینی کے والدین نے اس موقف کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حراست میں لیے جانے سے پہلے ان کی بیٹی کو صحت کا کوئی عارضہ لاحق نہیں تھا۔ حراست کے دوران میں اس کی پٹائی کی گئی تھی، جس سے انہیں شدید چوٹیں آئی اور انہی زخموں کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ یاد رہے دوستو کہ ایران میں خواتین کے لیے حجاب کو 1979 کے انقلاب کے فوری بعد لازمی قرار دیا گیا تھا۔ ایران کے مذہبی حکمرانوں کے لیے اس کو سرخ لکیر سمجھا جاتا ہے۔ اگر خواتین عوامی مقامات پر سخت ضابطۂ لباس کی خلاف ورزی کی مرتکب ہوتی ہیں تو ایران کی اخلاقی پولیس گرفتار کر کے تھانے بھی لے جاتی ہے۔ دوسری طرف تہران پولیس کے کمانڈر حسین رحیمی نے کہا ہے کہ امینی کو اخلاقی پولیس نے ایک پارک میں چہل قدمی کرتے ہوئے روک لیا تھا کیونکہ ان کا حجاب نامناسب تھا۔ رحیمی نے ان الزامات کی تردید کی کہ امینی کو پولیس افسروں نے مارا پیٹا اور کہا کہ پولیس کے خلاف بزدلانہ الزامات لگائے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے اس معاملے میں کوئی بے پرواہی نہیں برتی تھی، یہاں تک کہ ایک ہلکا سا تھپڑ بھی نہیں مارا تھا۔ رحیمی نے مزید کہا کہ امینی کی حراست کے دوران میں کوئی بحث اور تکرار یا مزاحمت نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اخلاقی پولیس کی وین کے اندر بھی مذاق کر رہی تھی۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد وہ کوما میں چلی گئی۔ تہران میں واقع ایک ہاسپٹل میں انہیں مردہ قرار دے دیا گیا تھا۔ مریم نواز نے حسب معمول ایک اور تازہ بونگی ماری ہے کہ عمران خان میں مسٹر ایکس وائی نام لینے کی ہمت تک نہیں۔ عمران خان جن کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے ان کا نام کیوں نہیں لیتا؟ عوام سے کہتے ہیں کہ خوف کا بت توڑ دیں۔ عمران خان میں تو مسٹر ایکس وائی کا نام لینے کی ہمت تک نہیں۔ قوم کو ڈرانا دھمکانا عمران نیازی کا طریقہ واردات ہے۔ عمران خان کا طریقہ کار یہی ہے کہ ڈراؤ دھمکاؤ اور اپنا راستہ ناپو۔ مریم نواز نے کہا کہ عمران نیازی کھلے عام اداروں کو للکارتے ہیں، عدالتوں کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ عمران خان جلسے میں للکارتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ خفیہ ملاقاتیں کرنے والا ہر جگہ رسوا ہوگا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ کل جو کالز کروا رہا تھا آج وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اراکین کو کالز آ رہی ہیں۔ دھمکیوں کا ثبوت ہے تو سامنے لاؤ۔ آپ نے کبھی پارٹی کو بتایا کہ آپ کس کس سے ملتے ہیں، کس کس سے خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں؟ 2014 کے دھرنے کے دوران راحیل شریف سے ملنے ہنستے ہنستے گئے تھے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ اب آرمی چیف کی تعیناتی پر آ کر بات رک گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری پسند کا آرمی چیف تعینات نہ کیا تو پورے ادارے کو بدنام کروں گا اور ان کے چہرے سیاہ اور داغدار کر دوں گا۔ حالانکہ ان میں ایسے افسران بھی ہیں جنہوں نے اس عہدے تک پہنچنے کے لیے اپنی پوری زندگی دی ہے۔ وہ جن کے لاڈلے ہیں وہ انہیں لاڈلا نہیں سمجھتے بلکہ بس ان سے اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ نواز شریف واپس آئیں گے، ان کے کیس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔
مریم نواز نے مزید کہا کہ بجلی کے بلوں میں اضافہ عوام کی قوت سے باہر ہے۔ یہ IMF معاہدے کے ثمرات ہیں جس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ دوستو، یہ سب سے بہترین بومی تھی۔ جہاں زیادہ تر ممالک کم توانائی کا استعمال کرنے والے LED کا استعمال کر رہے ہیں، وہیں ماضی میں کی جانے والی تحقیقوں میں روشنی کی آلودگی کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ برطانیہ کی یونیورسٹی آف ایکسیٹر سمیت دیگر سائنسدانوں کی جانب سے کی جانے والی ایک نئی تحقیق میں خبردار کیا گیا ہے کہ مصنوعی LED روشنی کا بڑھتا استعمال انسانی صحت اور ماحولیات پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس مصنوعی روشنی میں ہائی پریشر سوڈیم لائٹ سے لے کر وائٹ LEDs شامل ہیں، جن سے بڑے پیمانے پر نیلی شعاؤں کا اخراج بھی ہوتا ہے، جس سے انسان کے متعدد خلیوں میں نقصان دہ اثرات ہوتے ہیں جو انسان کے عمر بڑھنے کے عمل کو تیز کر دیتے ہیں۔ سعودی شہری نے چین اور سکون کی تلاش میں 43 برس میں 53 شادیاں رچانے کا مضحکہ کا خیز دعویٰ کیا ہے۔ 63 سالہ سعودی شہر ابو عبداللہ نے 43 سال میں 53 شادیاں کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا کہ اب فی الحال ایک ہی خاتون ان کے نکاح میں ہے اور مزید شادیاں کرنے کا اب ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ابو عبداللہ نے مزید کہا کہ 20 سال کی عمر میں نے پہلی مرتبہ شادی کی تو میرا مزید شادیاں کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ میں مطمئن تھا اور میرے گھر اولاد کی پیدائش بھی ہو چکی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ وقت بعد میری اور اہلیہ کے درمیان کچھ مسائل پیدا ہوئے تو میں نے 23 سال کی عمر میں دوسری شادی رچا ڈالی اور پہلی بیوی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا، پھر دوسری بیوی سے بھی جھگڑے ہوئے تو میں نے تیسری پھر چوتھی شادی کی اور پہلی بیویوں کو رخصت کرتا چلا گیا۔ ابو عبداللہ نے انٹرویو کے دوران بتایا کہ اسی طرح وہ چین اور سکون حاصل کرنے کی غرض سے 43 برس میں 53 شادیاں کر چکے ہیں اور سب سے مختصر شادی ایک رات چلی تھی۔ مشروم اپنے اندر جدوئی خاصیت رکھتے ہیں اور اب ایک طویل تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ مشروم کھانے کو اپنی عادت میں شامل کیا جائے تو اس سے ڈپریشن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے اس کی افادیت کئی طرح کے کینسر میں ثابت ہو چکی ہے۔ مشروم میں ایک خاص قسم کا اینٹی آکسیڈنٹ آرگوتھائیونین بکثرت پایا جاتا ہے جو خلیات اور ٹشوز کی حفاظت کرتا ہے اور بے چینی گھبراہٹ کو کم کرتا ہے۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں جبل احد کے مقام پر سعودی خاتون فوڈ ٹرک پر آئس کریم فروخت کر رہی ہے۔ مدینہ منورہ میں جبل احد کے مقام پر جہاں لاکھوں افراد زیارت کے لیے آتے ہیں، ایک سعودی خاتون فوڈ ٹرک پر آئس کریم فروخت کر رہی ہے۔ سعودی خاتون امیرہ کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں، ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ خواتین کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے والا دور ہے۔ امیرہ نے بتایا کہ وہ 4 ماہ سے فوڈ ٹرک پر آئس کریم فروخت کر رہی ہے اور لوگ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں کمی کے بعد انہوں نے آئس کریم فروخت کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یونیورسٹی آف ورجینیا ہیلتھ سسٹم کی سائنسداں پروفیسر ایلین اور پروفیسر رابرٹ ایپ نے موٹاپے کی براہ راست وجہ بننے والے 14 جین معلوم کیے ہیں جو براہ راست چربی لاتے اور موٹا کرتے ہیں، تاہم 3 ایسے جین بھی ملے ہیں جنہیں سلا کر خود موٹاپے کو ٹالا جا سکتا ہے۔ زائد کیلوریز والی غذا، بے عملی ورزش نہ کرنے اور شکر خوری کا پیچیدہ نظام آپس میں مل کر موٹاپے کی وجہ بنتے ہیں، لیکن ان میں جین کا کردار اہم ہوتا ہے جس سے جسمانی چکنائی جمع ہوتی رہتی ہے اور لوگ موٹے ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح ایک اور اہم جین سامنے آیا ہے جو موٹاپے اور شوگر کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔